الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن۔ رمضان مہمان کی اس ٹرانسمیشن میں ہدف ٹی وی کی جانب سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ یقیناً آخری مراحل میں ہے اور یہ مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، ہر انسان اپنا آئینہ خود ہے اور یقیناً ہم اپنے آپ کو دیکھتے بھی ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے ہوں گے۔ اگر نہیں کرتے تو جس طریقے سے ہم باقی اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، باقی چیزیں چیک کرتے ہیں کہ میرے بزنس میں کتنا ان پٹ ہے، کتنا آؤٹ پٹ ہے، میرا کتنا بجٹ رہ گیا ہے، کتنی چیزیں کہاں چلے گئی ہیں، کتنی چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کس نے کیا بتایا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کیا ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آخری مراحل کے بعد ہمارا فوکس ہے عید الفطر، اور وہ خوشی کا دن کہ جب کوئی بھی مسلمان رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس خوشی سے نوازا ہے، ہمیں کیا اس کی ہسٹری کا، اس کی تاریخ کا بھی پتہ ہے کہ صرف ہم اپنے آپ کو عید الفطر تک محدود رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جناب عید الفطر جو انسان 30 روزے رکھتا ہے اس کے بعد اس کے لیے خوشی کا دن ہے، جیسے کہ سال میں 2 خوشیوں کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اس کا ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے سے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو پچھلی قومیں روزے رکھتی تھیں، کیا اس وقت بھی عید ہوا کرتی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں عید کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں معاشرتی، معاملاتی، تمام تر چیزوں کے معاملے میں اس کی افادیت کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ان تمام تر چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے یقیناً آپ کے لیے ایک بڑا عید الفطر کے حوالے سے تو اتنا اہم پروگرام نہیں ہے، لیکن عید کی تاریخ کیا ہے، عید اور عیدی میں کیا فرق ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلی مرتبہ آج ہمارے اس پروگرام میں سنیں گے، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی نامور شخصیت پروفیسر رفرف، اسلامک اسکالر اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جو پورے رمضان میں ہمارے ساتھ جڑی رہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان کی آواز کو سنتے بھی رہے اور عقیدت کے آنسو بھی بہاتے رہے، ہمارے دلوں میں وہ سوز بھی اترتا رہا۔ ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی پاکستان کا نامور نام سمیہ گوہر ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ بہت شکریہ سمیہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پروگرام کا عنوان ہے عید کی ہسٹری، عید الفطر، عیدی کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی افادیت کیا ہے، اور وہ لوگ جو روزے نہیں رکھتے کیا ان کے لیے بھی عید ہے یا نہیں ہے، یا وہ لوگ جو جناب روزے تو پورے رکھے ہیں لیکن نماز، عبادات وغیرہ نہیں کی اور اپنے زندگی کے معاملات میں مصروف رہے، کیا ان کی بھی عید ہے؟ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پروفیسر، عید ہسٹری کیا ہے عید کی؟ پہلے تو آپ اس لفظ کو دیکھیں کہ کیا ہے عید۔ اس کا عربی مادہ عین واو دال ہے، عود، چونکہ یہ بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، تو اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے عید الفطر۔ فطر جو ہے فاترہ، کھولنا، چونکہ آپ ان پابندیوں سے ماہ رمضان کی باہر آتے ہیں جو کہ آپ نے روزہ رکھنے کی صورت میں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی سیلیبریشن جو ہے شکر کے طور پہ، سیلیبریشن سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا ماہ مقدس جو ہے وہ عطا فرمایا، اور کاش ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے دیکھ سکیں کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ رمضان کے آنے پہ جتنی خوشیاں مناتے تھے اس سے کہیں زیادہ اس کی جدائی پر جو ہے ان کے اندر غموں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج میں ناظرین بہت دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جب چاند نظر آتا ہے تو الوداع ماہ رمضان، اور اس میں سحری کی محفل ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، جیسے ہی وہ پڑھنے والا شخص یہ پڑھ کے فارغ ہوتا پھر کبھی دیکھا کریں کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو ہم رسم کے طور پہ لے گئے۔ تو ہمیں ملنے والی یہ عزت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عید الفطر کی شکل میں عطا فرمائی، یہ فطرانہ بھی وہیں سے ہے۔ تو اب آتا ہے کہ یہ عید کا تصور جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے،
کوئی نہ کوئی اپنے لیے تفریح کا راستہ بنانا چاہتا ہے. پھر انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. تو تہوار جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو قریب کرتا ہے, گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں. وہ دنیا کے مختلف مذاہب میں کیسے ہوتی ہیں اور اسلام میں کیسے ہوتی ہیں, یہ ایک بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والی. تو خوشی منانے کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں وہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے, اس میں یہ تصور پایا جاتا ہے اور انسان بہت شروع سے اس کام کو کرتا آ رہا ہے. غیر الہامی مذاہب جو ہمارے زیادہ قریب ہے, ہندوستان ہمارے قریب ہے, تو وہ ہندو مت ہے, وہاں پر جین مت ہے, بدھ مت ہے, سکھ مذہب ہے. یہ سارے لوگ جو تہوار مناتے ہیں, آپ غور کیجئے تو اس کی بہت ساری رسمیں ہمارے ہاں ادھر آ گئی ہیں, تو ہم اس کی حقیقی خوشی سے دور رہتے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ جو انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہے, جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ سوشل اینیمل ہے اور وہ گیٹ ٹوگیدر میں ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کپڑے پہننا, لوگوں سے ملنا جلنا, تو اس کے معاشرتی اور معاشی دونوں طرح سے بہت فائدے ہوتے ہیں. لیکن جو عید کا تصور ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے, اس میں لغویات اور برائیاں نہیں ہیں, اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. جبکہ دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں کہ جو تہوار ہوتے ہیں, مثلا ہولی ہی کا ہے, ان کا ایک بڑا مقدس تہوار ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ رنگ پھینکا جاتا ہے, تو ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, کسی کے آنکھوں میں گر جاتا ہے, کسی کا منہ, میں جیسے بات کر رہا ہوں اور اگر کسی نے وہ پچکاری جو ہے وہ پھینکی ہے, وہ منہ میں چلا گیا, تو اس سے وہ نقصان والی باتیں ہوتی ہیں. یہاں نقصان والی بات اسلام کے تہواروں میں کوئی بہت ہو کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے خوشی میں ہی تھوڑا بہت ہی نقصان ہو, نقصان ہوتا ضرور ہے. بالکل. لیکن اسلام کا جو تصور ہے عید کا, خوشی کا, اس میں اس قسم کی کوئی بھی لغویات جو ہے ان کی اجازت نہیں ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کرتے ہیں. اور ہم کیوں کرتے ہیں, ہم انفلوئنس ہیں دوسرے مذاہب سے, اس وجہ سے ہم یہ تمام تر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, دوسرے مذاہب سے کیسے ڈفرینٹ ہے ہماری عید؟ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اسی طریقے سے ہی ڈفرینٹ ہے کہ ہماری عید میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی عید مناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ضرور ہے. دیکھیے, جو اسلام, یہ اصل میں عید الفطر کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار نے, روزے چونکہ 2 ہجری میں فرض ہوئے, تو اس سے پہلے جو تھا وہ انصار جو ہیں مہاجر, وہاں کے لوگ مقامی جو مسلمان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں خوشی کا ایک دن منایا کرتے تھے سال میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دن سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں. یعنی اگر تم اس کو اپنے تہوار کو عید کہو تو اس سے بہتر عید 1 نہیں 2 دے دی ہیں. مگر اسلام چونکہ کسی کو تکلیف دینے کا, مسائل پیدا کرنے کا کام نہیں کرتا, اسلام کے یہ جو تہوار ہیں یہ آپ میں جو محبت اور یگانت پیدا کرتے ہیں, یہ اس کی اوریجنل فلسفی ہے, وہ دوسرے مذاہب نہیں کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ راکھی باندھنا ایک ہندوانہ مذہبی تہوار ہے, تو وہ جب اپنی بہن جو ہے بھائی کو دھاگا باندھتی ہے تو وہ پھر اس سے عوض جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے رہی ہے. اسلام میں آپ جب عید مناتے ہیں تو کیا ہے کہ عیدگاہ میں آپ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں, واپسی پہ دوسرے راستے میں آئیں, تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں. عید پڑھ لیں تو عیدگاہ میں لوگوں سے ملیں, اپنے دلوں کی قدوت دیں اور ایک دوسرے کو خوشی اور محبت سے ملیں. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف آنا جانا, اس میں کہیں بھی کسی کے لیے تکلیف بننے والی بات نہیں ہے. جبکہ دوسرے مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگ, جیسے ہولی کا تو میں نے خاص طور پہ کہا, اور کئی ممالک میں ایسے, اسپین میں ویسے وہ جو ٹماٹروں میں ہوتا ہے کھیل کھیلتے ہیں, میں ٹماٹر مارے جاتے ہیں, اورنج کا بھی یوز ہوتا ہے, اورنج مارے جاتے ہیں, پھر وہ بل والی ریس بھی ہوتی ہے جس میں بل چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو وہ خوشی جو ہے اس میں تشدد والی بات آ جاتی ہے. اسلام کے اس میں تشدد والی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں پائی جاتی. اچھا, ابھی آپ نے عید الفطر کی بات کی ہے, تو عید الفطر کا جیسے ہی ذکر ہوتا ہے نا تو فوراً سے سب سے پہلے تو تمام جو آج کل کے ہمارے معاملات ہیں, بچے ہوں تو ان کو شاپنگ کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے, اور فوراً سے عیدی کی طرف دھیان جاتا ہے. بہنوں کی شادی ہوئی ہے, وہ فوراً اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی ہمیں عیدی آئے گی. تو یہ عید اور عیدی کیا ہے؟ دیکھیں, عید تو ہے, عیدی جو ہے, جو پیسے, کپڑے, کسی بھی شکل میں کچھ دینا ہے,
میں نے پچھلے دنوں ایسے ہی خیال آیا کہ اب میں نے پھر رمضان پہ پروگرام کرنے ہیں اور عید کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، تو یہ عیدی کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں یا اس کے بعد نہیں پتہ چل سکتی۔ اب ہمارے ہاں یہ شامل کب اور کیسے ہوئی ہے، اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ تو اسلام میں اس کا بنیادی طور پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو، اپنے احباب کو، دوستوں کو، یا انہوں نے آگے اپنے بیوی بچوں کو کچھ پیسے دیے ہوں یا بالخصوص تحائف دیے ہوں۔ یہ زیادہ جو ہے کانسیپٹ کرسمس جو ہے نا، کرسچینٹی کا جو عید کا تصور ہے، یہ کرسمس کیک تھا، ہم اس کو عید کیک میں لے آئے۔ اب نام بدلنے سے بیک گراؤنڈ تو نہیں بدل جاتی، تو اس کو پھر ہم جب مذہبی چیز کا نام دے لیتے ہیں تو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بدترین چیزیں آ رہی ہیں، جو ہمارے معاشرے کا بہت بری طرح بیڑا گرک کر رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ رشوت جو لفظ ہے بڑا تکلیف دہ ہے۔ رشوت لینا اور دینا دونوں بہت بری چیزیں ہیں۔ تو اب رشوت کو کیا نام دے دیا گیا؟ گفٹ کا۔ اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کی اس گفتگو کا بڑا شکریہ، میں ایک بڑی اہم بات ناظرین تک پہنچاؤں کہ ہماری ذہن سازی کیسے ہوتی ہے، ہمارے ذہن کسی بری چیز کو قبول کیسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ ماں کی، بہن کی، بیٹی کی نہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی گالی اسے حرام زادہ یا حرام زادی کہنا، کہ جس سے آپ اس کا نطفہ بدل دیتے ہیں۔ تو ویسے آج کل اس گالی کو بڑا لوگ انٹرٹین کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی ایسا پکارا جائے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جا رہی، میں مطلب بہت فنکار ہوں۔ المیہ یہ آج کے دور کا۔ اب مغرب میں باسٹرڈز جو ہیں، حرامیوں کی تعداد جیسے فرانس میں 50% سے بھی زیادہ ہو گئی، تو پتہ انہیں بھی ہے کہ یہ بری چیز ہے، غلط چیز ہے، تو انہوں نے اس حرام عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو حرامی کہنے کی بجائے لو کڈ کہنا شروع کر دیا۔ اب اس لو کڈ کو قبول کرنا ذہن کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو اسی طرح سے اب جیسے کچھ لوگ رشوت پولیس والے جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، سارے تو ایسے نہیں ہوتے، پولیس ڈپارٹمنٹ کتنا مظلوم ہے یہ مجھ سے زیادہ کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا ان سے بہت قریب کا واسطہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس میں سے گندے انڈے جو کچھ کرتے ہیں تو وہ روک کے موٹر سائیکل والے کو، گاڑی والے کو رشوت نہیں مانگتے، عیدی مانگتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہے۔ تو نام بدلنے سے ٹرمینالوجی اور سائیکالوجی جب بدلتی ہے تو اس کے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم اسے ایک اور بھی کہتے ہیں، جناب ہے رشوت نہیں، یہ خرچہ پانی ہے تھوڑا پٹرول ہے جی۔ تو اسی طرح سے یہ جو عیدی کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، جہاں سے آیا ہے میں نے وہ آپ کو ایک تو ہندوازم بتایا کہ راکھی کی مثال دی ہے، ادھر سے کرسچینٹی میں جو وہ دیتے ہیں کرسمس کیک اور تحائف دیے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ لیکن پروفیسر تحائف لینا تو ایک بڑا عزت دار عمل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ایک دوسرے کو تحائف دو تاکہ ایک دوسرے کے دل میں عزت بڑھے۔ یہ خالی سنت نہیں ہے، اس کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تحائف کا لین دین آپس کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹوفر لی نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، گین گفٹ۔ وہ ساری کی ساری اسی حدیث پر مبنی ہے، لیکن حدیث ہمیں پتہ یا نہیں پتہ، وہ کتاب ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ تحفہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تنگ ہو کے عیدی کا اہتمام کرتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے جب عید کا اہتمام کرتے ہیں تو لوئر مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں، دینی ہی دینی۔ اور کئی ایسی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اچھا خاصا بجٹ جو ہے تنخواہ دار آدمی کا اپسٹ ہو جاتا ہے، نہیں جائیں گے تو بیٹی کو نہیں دیں گے تو نہ کٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر یہ لوازمات جو ہیں، مٹھائیاں، اور پھر یہ جو وہ پوڑیاں، حلوے، آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے تہواروں پہ۔ تو ہم نے جب اسلام، چونکہ ہماری اکثریت کی جو ہے وہ کنورٹڈ ہے، تو اس نے اپنا مذہب تو چھوڑ دیا، بت کے سامنے بیٹھ کے پوجا کرنی بند کر دی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ شرک ہے۔ اور شرک والی کتنی حرکتیں کرتے ہیں وہ کبھی سوچتے بھی نہیں۔ اور جن ہستیوں کو، ہمارے ممبر و محراب کو اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا آج کا عام مسلمان جو ہے وہ حقیقت کو جان سکے کہ اسلام کتنا سادہ، کتنا خوبصورت دین ہے۔
اب عید کے اوپر آپ دیکھیں کہ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ہم اپنی حیثیت سے باہر ہو کے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو حیثیت سے باہر ہو کے خرچ کرنا ہے وہ اسلام کے اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس جو میسر ہے وہ عزت، اخلاص اور محبت کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھیں، نہ کہ آپ بری طرح پریشان ہو جائیں کہ آ گئے ہیں مہمان تو کیا کریں۔ لیکن ایک مائنڈ سیٹ بھی تو ڈاکٹر صاحب کر دیا گیا نا، کلچر بھی تو پاکستان میں اب یہ سیٹ ہو گیا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا برین واش کیا جائے گا کہ بھئی جو بھی آپ کے جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، اور دوسری پارٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے۔ دونوں ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے، مجبوراً ہوتا ہے دکھاوا کرنا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، یوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ برے رسم و رواج ہیں، نہ ایک دن میں آتے ہیں اور نہ جاتے ہیں۔ کل بھی مجھے جس مسجد میں نے جمعے کرانے گیا تھا تو وہاں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے اسے لے کے آدمی کو انہوں نے، اور اگلے جمعے پھر انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ ہمارا آپ جمعۃ الوداع جو ہے وہ بھی آپ ہی کرائیں۔ تو وہاں میرا موضوع تھا اسلام میں عبادت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ تو اس کو آپ مختصر یوں سمجھیں کہ عبادت جو ہے، اگر میں انتہائی مختصر ترین انداز میں بیان کروں تو ہوش سنبھالنے سے لے کر ہوش گنوانے تک، یعنی ایک بچہ جس شعور کی عمر میں آیا ہے، اور ایک آدمی شعور کی عمر میں تو آ گیا لیکن اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تو ہوش میں نہیں رہا وہ، اور اگر ایک آدمی مرنے تک ہوش میں رہا ہے تو ہوش میں آنے سے لے کے دنیا سے جانے تک پوری کی پوری زندگی جب ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، انتہائی آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، نکاح جو ہے، سب گفتگو یہیں سے ہی آغاز کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ سمیہ گوہر موجود ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ ہوا میں مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ ہوا میں مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے
اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا ہی کہنے ہیں۔ اور جب بھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، حمد باری تعالیٰ سنیں، تو یہ ذوق اور شوق کی جو لگن ہے نا، یقیناً اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عنوان کی طرف ہم بڑھیں گے، اور آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ عید اور عید الفطر، عیدی، اسلام میں اس کی کیا افادیت ہے۔ پروفیسر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں عید کی ہسٹری آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور اسلام کتنا خوبصورت اور آسان ترین دین ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق عید کو سپینڈ کریں تو یقیناً جو اس وقت ہم نے اس کو تہوار بنا دیا ہے، بلا وجہ کے جو فضول خرچیاں بڑھا دی ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کے گھر عید بھیجنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ بیچنا پڑے، ہمارے پاس خود ہے یا نہیں ہے، بیٹی کی عزت اس کے گھر میں سلامت رہنی چاہیے۔ لیکن اسلام اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مشکل ہو، ہر چیز میں آسانی پیدا فرمائی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس وقت کیونکہ کم ذہن ہیں، کم عقل ہیں، اور اس دور پرفتن میں جہاں ہم اس کو آئی ٹی کا دور کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پتہ نہیں مایہ ناز اور فنکار سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے تمام اصول اپنی امت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طے فرما دیے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، یا وہ اصول جو ہم آئی ٹی کے ماسٹر اور نہ جانے کون کون سی ڈگریز، پی ایچ ڈی اور یہ ہے وہ ہے، اور کہ ان اصولوں کے اوپر گزاریں۔ پروفیسر صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے، اور پروفیسر صاحب عید کا جو ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بھی اس کی ہمیں افادیت بتائیے۔ باقی تو چیزیں آپ نے ہمیں بڑے زبردست انداز میں بتائی ہیں، ہمارا قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، میں جو آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اب جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں زندگی کا ہر وہ معاملہ جو کبھی درپیش ہوا تھا، آج درپیش ہے یا کبھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی ہے۔ اب عید جو ہے، رمضان کے بعد جو سیلیبریشن آتی ہے، تو بنیادی طور پہ اسلام بتاتا ہے کہ ہم نے جو کسی بھی خوشی کو منانا کیسے ہے۔ ہم کسی بھی خوشی کو جب شکر اس میں سے نکال کے تفریح اور عیاشی کی طرف لے جائیں گے، فضول خرچی کی طرف لے جائیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے یکسر خلاف ہو جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی ترین چیز ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام تر معاملات بھی ہمیں پیش آتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک نقطہ بڑا اہم ہے، جس طریقے سے بھی آپ نے عبادت کے تصور کی بات کی تھی، آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ عبادت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ تمام تر اصول بھی آپ نے ایک چند سیکنڈ میں وہ سمو دیے۔ عید بھی عبادت کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی کام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، اگر ہم اس کو دائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، اگر ہم اس کو سامنے سے کھاتے ہیں، ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، تو وہ عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو پورا کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایک بڑی خاص چیز جو اسلام کے جو تصورات ہیں کسی بھی قسم کے، اسلام کا فالوور جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ گھاٹے پہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی عمل آپ اسلام کی تعلیمات میں سے دیکھ لیں تو وہ ہمارے فائدے میں جاتا ہے۔ عبادت ہے اللہ کی ہر بات کو ماننا۔ اب اللہ نے نشے سے، شراب سے منع کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی شراب پینے سے رک جائے گا تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ اچھا، نہ صرف اس کا ہے، اس کے گھر والوں کا ہے، پورے معاشرے کا ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ اس کے اوپر جو جدید ترین سائنسی ریسرچ اس وقت موجود ہے، یہ جو ہے نا شراب کا بنانے والا، پینے والا، پلانے والا،
جو حدیث کا مفہوم ہے لکھنے لکھانے والا سب کو گناہگار کہا گیا، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جس لمحہ یہ دکھائیں ذرا، رمضان ہے جی اس لیے گلاس تو نہیں پکڑتا، ناظرین یہ دیکھیے گا کہ جیسے ہی شراب کا پیمانہ ہونٹ سے لگتا ہے تو شراب کا جو وجود ہے، جو شراب بجائے خود ہے، وہ سب سے پہلے ہونٹ کی جھلی کو خراب کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کے مسوڑوں پہ لگتی ہے، دانتوں پہ لگتی ہے، زبان پہ لگتی ہے، حلق پہ لگتی ہے، اور جسم میں نکلنے تک جہاں جہاں سے گزرتی ہے ہر جگہ بری طرح سے نشان چھوڑ کر آتی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب پینے سے رنگ آپ دیکھیں کیسا لال ہو جاتا ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندو وہ رنگ لال نہیں ہوتا، وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جو شریانیں ہوتی ہیں نا خون کی، وہ پھیل جاتی ہیں، پتلی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ خون باہر نظر آنے لگتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت میرا خون نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ جو جلد میری اللہ نے بنائی ہے وہ سٹینڈرڈ پہ مینٹین ہے۔ شراب جو ہے وہ اس میں جب کیمیکل چینجز لاتی ہے تو وہ خراب کر دیتی ہے آپ کے جگر کے عمل، آپ کے نظام گردوں کا نظام، اعصاب کا نظام، ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں جنہوں نے یہ چیز بیچنی ہے انہوں نے اس کے وہ کتنے زیادہ افادیت انہوں نے نکال دی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فائدہ سے نکل، سردی میں بیئر پئیں، گرمی میں، اور کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ فائدے۔ اور ساتھ ایگزامپل بھی کوٹ کرتے ہیں، وہ دیکھیں یہ گورے پیتے ہیں۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ شراب میں فائدہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، فائدے تھوڑے ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ جس آدمی کو ذرا سی بھی عقل ہو، ذرا سی بھی عقل ہو، وہ 100 روپے کا نقصان ہوتا، 100 روپے کا فائدہ ہوتا ہو اور 101 کا نقصان ہوتا ہو تو کبھی اس طرف نہیں جائے گا۔ یہ بڑی سمپل بات ہے۔ بلکہ اس پہ اگر موضوع میں یہ جملہ آئی گیا ہے تو ایک دفعہ جب خانہ میں ایک نشست تھی تو اس میں ایک صاحب نے بڑا دکھ ہوا کہ وہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں سارا قرآن پڑھا سمجھا۔ وہ خود بھی چونکہ یہ شوق فرماتے تھے، کہتے ہیں مجھے کوئی ایک آیت نکال کے دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو کہ شراب حرام ہے۔ یہ ویسے آج کل بھی ایشو چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے یہ آج بھی ایشو کہ شراب تو کسی جگہ پر بتائیں کہ شراب واقعی حرام نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہا ہے؟ نجس کہا ہے اس کو۔ نجس جو ہے وہ بدترین چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے حرام جو ہے وہ کسی سٹیج پہ کسی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے۔ ایک انسان 3 دن کا بھوکا ہے تو وہ مردے کا گوشت کھا سکتا ہے، مردہ جانور کا گوشت کھائے تو اس کے لیے حلال ہے۔ جو حرام چیز تھی بے شک وقتی طور پہ حلال ہوئی نا، حلال ہو گئی، لیکن جسم سے نکلنے والی غلاظت پخانہ جو ہے وہ نجس ہے، وہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نا حرام سے کہیں زیادہ اوپر درجہ جو ہے وہ اس شراب کا ہے۔ اچھا پروفیسر، عید کے معاشرتی جو فائدے ہیں یا نقصانات ہیں، نقصانات تو خیر اس کے ہو نہیں سکتے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن وہ فوائد جو اس وقت ہماری سوسائٹی اس کو مس کر چکی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالی ہے؟ دیکھیں جو عید کا تہوار ہے یہ ملک میں معاشی سرگرمیوں کو، جو ملک کی معاشی سرگرمیوں میں جو کنزیومبل آئٹمز ہوتی ہیں اس میں اتنی پیک لاتا ہے کہ آپ دکانداروں سے پوچھیں تو وہ بہت دفعہ آپ کو بتاتے ہیں، سروے کیجئے کہ پورے سال کی 30% کمائی اور سیل جو ہے وہ چاند رات میں جائز کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں، قطعی طور پہ ناجائز کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ان کی ہر چیز بک جاتی ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ عین ثواب سمجھتے ہیں کہ اگر چاند رات کو خریداری نہیں کی، حامد یا باپ یا بھائی کا گلا نہیں دبایا تو یہ عبادت نہیں ہوگی، اور اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آج تو چاند رات ہے، پورا مہینہ چاہے اس کی تیاری ہوتی رہی ہو لیکن چاند رات والے دن آپ نے اسپیشل شاپنگ یا چیزیں وغیرہ کروانے ضرور ہیں، تو وہ اتنی زیادہ اکانومی میں چینج آتی ہے۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے بے روزگاروں کو وقتی طور پہ روزگار مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا رمضان میں جس قدر سموسے، پکوڑے، پھل اور کئی چیزیں، چوڑیوں کی دکانیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں
یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں، لیکن اس دوران ملک میں جو انکم کی سرکولیشن ہے اس کو اتنا تیز کرتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہیں اور پیسہ حرکت میں آتا ہے۔ پیسے کو حرکت میں رکھنا یہ اکانومسٹ تو آج کہنے لگے ہیں نا، تو اللہ نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا تھا وہ بیسیکلی پیسے کو ڈیڈ ہونے سے بچانے کے لیے بنایا تھا۔ دیکھیں آپ جب زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اس پیسے سے اکنامک ایکٹیویٹی کوئی نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دے دے کے وہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ جب ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کی ارننگ بھی ہوگی۔ تو معاشرتی فائدے جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اگر نہیں ہوتا بے شک تو وہ پھر ہمارا ذاتی فیل ہے۔ معاشرتی فوائد کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم رخ کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی بابرکت مہینے میں ہم چاہیں گے کہ سمیہ گوہر اپنی خوبصورت سی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وقت لائے خدا جائے دربار پر، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر، پیش مل کر کرے ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہی حسنی حسینی چمن کے ہے پھول، وہی حسنی حسینی چمن کے ہے پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جس کے نانا رسول خدا عظیم مکان، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کی نالین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز ہے۔ پروگرام کی طرف ہم رخ کریں گے، آخری لمحات ہیں اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی آخری ایام میں ہے، اور بات ہو رہی ہے عید کی افادیت کے حوالے سے، کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وہ ہماری معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ ان کے فوائد ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کی افادیت کی، اور آپ معاشرتی پہلو کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ دیکھیں، یہ گیٹ ٹوگیدر اور پی آر کا ایک بہت زبردست مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو عام دنوں میں کسی سے اتنی سلام دعا کی ہو یا نہ کی ہو، عید والے دن مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں،
وہاں کتنے ہی لوگوں سے آپ جاننے والوں سے ملتے ہیں اور کتنے ہی انجان لوگوں سے ملتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلام نے ہمیں پہلے ہی بتایا کہ جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مسافہ کرو، اور لیکن اس دن ہم اس عمل کو کرتے ہیں پورے سال کے بعد. بہت خوبصورت. تو اس میں پھر وہاں سے نکلتے ہیں جب ہم تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ہر راستے میں آنے جانے والے کے ساتھ ہم ایک خوشگوار اور مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں. آپ کو بائی دی وے بتاؤں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھنا صدقہ ہے، اگر وہ بے غرض ہو، یہ بہت اہم بات آپ سے بتانے لگا ہوں سائنٹیفکلی، کہ اگر آپ کسی بہن بھائی کی طرف، کسی بھی مسلمان کی طرف دیکھ کے مسلمان مسکراتا ہے، اس میں کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہے، کوئی بری نیت یا منافقت نہیں ہے، تو اس سے آپ کے چہرے کے 27 مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. صرف مسکرانے کے عمل سے. دوسرے نمبر پہ یہ عمل جو ہے اینٹی ایجنگ ہے. ہم بڑھاپے سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اچھا. تو مسکراہٹ جو ہے، خلوص والی مسکراہٹ، وہ بہترین دوائی ہے بڑھاپے سے بچنے کے لیے. تو ویسے یہ ایکسرسائز ایک دن میں ایک مرتبہ بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ بار بار کرتے رہنا چاہیے. میں تو پھر آپ کی طرح تو اس وقت کا مسکرا کر دیکھ رہا ہوں، میری آج کی ایکسرسائز اس کا مطلب مکمل ہو گئی ہے. کیمرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اس کا مطلب میں آپ کو مسکرا کر نہیں دیکھتا. ویسے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہمیشہ آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہوں. مہربانی، محبت ہے. مگر دوسری طرف یہ بھی سن لیجئے، جنگ اخبار نے نا ایک دفعہ ایک سروے کیا، یہ 2001-23 کی بات ہے، وہ پھر اخبار میں بھی آیا کہ یہ جو لوگ ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں، سیلز مین ہوتے ہیں، ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ جب یہ منافقت سے ملتے ہیں تو ان پہ بالکل الٹا اثر ہوتا ہے. دیکھیں ہماری باڈی پہ جو رنکلز پڑتے ہیں چہرے پہ، تو مسکراہٹ ان کو ختم کرتی ہے. پھر اس کے بعد 26 یا 29 کیمیکلز کی ایک فیملی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیپی کیمیکلز. جب آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں تو ان کی نیچرل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے وہ اینٹی ایجنگ جو ہے نا، بڑھاپے کو دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ تو آپ عید کا تحفہ دے رہے ہیں ہمارے تمام تو ویورز کو، مسکرانے کے جو فوائد بتا رہے ہیں. لیکن میں یہاں آپ کو معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، پروفیسر جو سیلز مین ہوتے ہیں یا جو شاپ کیپر ہوتے ہیں، ان کی اپنے جو آ رہا ہے ان کی سے چیز خریدنے، ان سے ان کی کیا منافقت ہے؟ انہوں نے تو ہر صورت میں اس سے مسکرا کر ملنا ہی ملنا ہے. وہ مجبوراً ملتے ہیں یا ضرورتاً مسکراتے ہیں. اچھا. حقیقتاً، محبتاً، ہدیتاً، نذرانتاً نہیں. لیکن خواتین جتنی آتی ہیں وہ ان کو سب کو دل و جان سے وہ مسکرا کر ملتے ہیں. تو میں نے اس کے عمل میں بھی کوئی نقصان؟ میں نے لفظ انگریزی میں استعمال کیا تھا بیڈ انٹینشن. ٹھیک ہے نا. اگر بری نیت والا مسکرانا ہے جس میں آپ جنسی کشش رکھتے ہیں، تو وہاں تو نیت ہی آپ کی بدل گئی، وہاں اخلاص تو نہیں رہا. جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. اچھا پروفیسر، آخری لمحات ہیں اور میرے ویورز تمام تر یہ جاننا چاہیں گے کہ پورا رمضان نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ضرور کرتے ہیں کہ جس میں یہ لگے کہ ہمارا روزہ ہے اور رمضان میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. چلیں، کس کی جتنی محنت اس کو اتنا پھل ملے گا. اب آ گئی پروفیسر چاند رات، اور چاند رات کو وہ تمام ثمرات لوٹنے والا ٹائم ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے. وہ کہتے ہیں نا، مزدور کی جو مزدوری ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دی جائے. تو یقیناً پروردگار جو ہے ہی انصاف، جس سے انصاف مانگا نہیں جاتا کیونکہ وہ انصاف ہی انصاف ہے، تو وہ لمحات جو چاند رات کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اور کرنے کے ہوتے ہیں، کیا اس میں ہم اپنے جو معاشی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ ثمرات ہم لے لیتے ہیں؟ دیکھیے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اسلام میں کوئی رات کا ایسا تصور نہیں ہے. اس کو لیلۃ الجزا کہا گیا ہے، بدلے کی رات ہے. یہ بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ ایک ٹھیکیدار ہیں، آپ کے پاس کچھ مزدوروں نے کام کیا، اس میں سے کوئی ایک مزدور جس کا کام آپ کو بڑا ہی پسند آیا اور آپ نے اس کو اس کی اوریجنل مزدوری سے زیادہ سوچ لیا کہ یار میں اس کو یہ دوں گا.
وہ جب آپ کے پاس پیسے لینے آیا تو اس نے آپ سے بدتمیزی کی, آپ کو گالی دے دی, تو کیا آپ وہ سب کچھ اس کو دیں گے؟ دیں گے؟ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا نا. اس کی جتنی اس کی محنت سی وہ سب کچھ نکل جائے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ میں اتنے مارا جتنے پانی نہ لبے. بہت خوب, بہت. آپ دیکھیے کہ سارا رمضان ہم نمازیں, روزے, تراویح کرنے کے بعد چاند رات کو ہر وہ خرافات کر گزرتے ہیں جو بہت قابل افسوس ہے. تو تمام تر چیزیں پھر ہماری ضائع. دیکھیں نا کہ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے. جزا عربی میں بدلے کو کہتے ہیں. بالکل. پروفیسر صاحب, جاتے جاتے میں چاہوں گا میرے ویورز کو آپ کوئی ایسا میسیج دے دیں کہ وہ اپنی عید کو اور زیادہ خوبصورت کر سکیں. موذی وائرس ہے, لپیٹ میں ہے, کہیں آ جا تو سکتے نہیں ہیں, اوور آل لاک ڈاؤن ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام دنیا میں بھی. تو ایک تو اپنی خوشیوں کو کس طریقے سے اگر گھروں میں منانا چاہیں تو کس طریقے سے منائیں, اور اگر جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ اگر ان سے نہیں بھی ملتے تو وہ کس طریقے سے اس تمام تر چیزوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. کرونا کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں. کرونا ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. یہ وائرس کیسے آیا, کس نے شروع کیا, کیوں کیا, اور سیاسی باتیں جو سنتے ہیں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں, لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں دنیا میں. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی بھی حفاظت کریں, وہ آپ کے ذمے ہے. ایک دفعہ ایک جگہ پر وبا پھیلی, حضرت عمر فاروق اس کے قریب پہنچ چکے تھے جگہ کے اپنے ساتھیوں کے سمیت, تو آپ نے حکم بھیجا کہ جو شہر کے اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں, جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں. تو حضرت عمر اسی وقت اپنے احباب کے ساتھ واپس آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, لیکن یہ وقتی چیز ہے. ایک خوشی کی بات بتاؤں, ہمارا ایمان جیسا بھی ہے پھر بھی دنیا بھر میں کرونا نے جو تباہی مچائی ہے مسلمان ممالک میں وہ حد نہیں ہے, بالکل وہ نہیں ہے. مسلمان ممالک سارے امیر نہیں ہیں, انتہائی غریب ہیں, اس کے باوجود وہاں وہ حالات ہیں. آپ کے ملک ہمسایہ انڈیا جس میں اتنی تباہی آ چکی ہے, وہاں مسلمانوں کے ایک صورت, ایک وہاں کی جگہ ہے, اس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں. اچھا. اس میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندو اگر 100 مر رہے ہیں تو مسلمان 10 بھی نہیں مر رہے. ان سے زیادہ غریب ہیں, ان سے زیادہ برے حال میں ہیں, اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا. یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ وہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں, جبکہ پچھلے سال رمضان تو کیا باجماعت نماز جو کو پڑھتے تھے ان کو مارتے تھے. بالکل. اور وہ عام عوام مارتی تھی, عام عوام مارتی. ہمارے مندر بند کر دیے, تمہاری مسجدیں کیوں بند نہیں ہوئی. تو یہ تو ہو گئی اس کی بات. اب یہ ہے کہ اس کو منایا کیسے جائے, تو میری درخواست ہوگی آپ سے کہ اس کو جتنے سادہ اور پروقار طریقے سے منا سکیں منائیے. آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے گلے دور کیجیے. آپ کی جیب جتنی بھی اجازت دیتی ہے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیے. تو آپ یقیناً اپنے دل میں بڑی مسرت محسوس کریں گے. اور چاند رات کے بارے میں بالخصوص پھر کہوں گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اپنی جزا کو ضائع مت کیجیے. اور ہمارے جو مختلف تصورات ہیں, وہ جو کہنے لگا تھا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, اس میں ایک لطیفہ ہے لیکن وہ بڑا ان لوگوں پہ ہٹ ہے جو احترام نہیں کرتے. جی پلیز. خواتین حضرات, میری میٹافر بھی استعمال کرتا ہوں. مختلف کہانیاں جو ہیں وہ سنا کے بات سمجھاتا ہوں, اور قرآن کو بھی کتاب القصص کہا گیا ہے, قصوں کی کتاب ہے پچھلی قوموں کے. تو ایک دفعہ ایک صاحب جو ہیں وہ عید والے دن گھر واپس آئے, صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے. جب واپس آئے تو ان کی بیوی کچھ کام کر رہی تھی. خواتین کے لیے عید کا دن کتنا مشکل کا دن ہوتا ہے یہ وہی بیچاری جانتی ہیں جن پہ گزرتی ہے. تو وہ اسے کہنے لگے جلدی سے سوئیاں بنا دو. تو وہ کچھ کر رہی تھی, اس نے کہا جی میں ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں پھر کر دیتی ہوں. کہتا وہ تمہیں پتہ نہیں میں تمہارا مجازی خدا ہوں. دیکھو سارا مہینہ میں ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکا, میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکا, تراویحیں تک میری چھوٹ گئی. اور تو اور صبح جو عید کی نماز پڑھنے گیا تھا دیر سے پہنچا, نماز ختم ہو گئی. اب تم چاہتی ہو کہ میں سوئیاں بھی نہ کھاؤں اور کافر ہو کے مروں. تو اس لیے برائے کرم خدا کے لیے سوئیاں کھانے کو
بخشش مت سمجھیں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں بخشش۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سمیع گوہر آپ کا بھی بہت شکریہ، ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ، اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارا حصہ بنے رہے۔ عیدی کس طریقے سے دینی ہے یہ تو اب آپ سب لوگوں کو پروفیسر صاحب نے آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں کی زبان میں ہی سمجھا دیا ہے۔ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا، ان کے سامنے کلف والے کپڑے پہن کر بن سور کر اس طرح نہ آئیں کہ ان کی دل آزاری ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو شکوے شکایات کے انبار لگا دیں، اور اس میں یقیناً قصوروار آپ ہوں گے۔ یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص تو نے شکوہ کیوں کیا، تو نے شکایات کیوں کی، کیونکہ ہم نے اس کو ایسے نہج پر لا کر رکھ دیا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تمام تر معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں تو ان چیزوں کے اوپر ضرور سوچئے گا۔ جاتے جاتے سمیع گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، رمضان مبارک اس بابرکت ٹرانسمیشن کا حصہ بنی رہی، اور ہم چاہیں گے کہ آج کی ٹرانسمیشن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ختم ہو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی، تو جہاں تھا خواب و خیال ہی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے، تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیری مثال ہی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے، تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری سادگی